رجب کی طلاق کی وجہ کون بنتا ہے، ریحان طارق یا اس کا سالہ؟ نہیں، ریحان طارق کا کیا اس میں رول ہونا ہے، وہ بیچارہ تو صلح کروا رہا تھا. مین قصور ہے اس کا اس کے سالہ صاحب کا، کیونکہ سالہ صاحب ابھی وہ نا 7 اپ کی بوتل دیکھی ہے، اس کا ایک ایڈ چلتا ہوتا تھا، 7 اپ کی بوتل میں سے ایک کارٹون نکلتا تھا، وہ جناب کا قصور ہے. لوگ میمز بنا رہے ہیں کہ سالے کا انٹرویو ریحان طارق نہ کرتا تو آج یہ طلاق کی نوبت نہ آتی. نہیں نہیں نہیں، ریحان طارق نے تو یار دیکھو، آپ میڈیا والوں کا کام ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے اس مسئلے کو دیکھنا، تو اس نے مسئلے کی بات کی، اور جب رجب نے اس کے ساتھ انٹرویو کیا ہے تو اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس نے کہا ہے کہ جناب صلح کروانے کی ریحان نے تو کوشش کی ہے. یہ طلاق کی وجہ کیا بنی؟ طلاق کی وجہ جو ہے نا وہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں اور عدم برداشت ہے، میرے مطابق عدم برداشت ہے. اب جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں جی تو فیملی کورٹ میں بچے کو ملنے کی کتنی دیر کی اجازت ہوتی ہے؟ ہائی کورٹ میں نے دیکھا ہے آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ. نہیں نہیں نہیں، وہ جب آپ اللہ نہ کرے چلو ان کی صلح صفائی ہو جائے، ابھی تو پہلا نوٹس گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ گارڈین کورٹ میں کیس کرتے ہیں تو مہینے میں 2 سے 3 ملاقاتیں ہو جاتی ہوتی ہیں، اور جب 2 سے 3 ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ملاقات کا ڈیز ہوتا ہے اس میں 2 سے 3 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے. اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو کل خیال آتا ہے کہ یار غلطی ہوگی، غصہ ہو گیا، تو کیا وہ دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی؟ نہیں نہیں نہیں، جب تک آپ کے 3 نوٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے تب تک تو صلح ہو سکتی ہے. 3 نوٹس کے بعد اگر آپ کے 3 نوٹس ہو گئے ہیں، طلاق سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، تو پھر گنجائش نہیں ہوتی. یہ مذاق تھوڑی ہے. دیکھیں اسلام بھی ہے، اسلام بھی کہتا ہے کہ کم از کم ان کو موقع ملے. تو موقع کے لیے جو پاکستانی قانون ہے اس میں وہ 1 مہینے کا وقفہ ڈالا ہوتا ہے کہ 3 نوٹس جب تک کمپلیٹ نہیں ہو رہے تب تک آپ لوگ صلح کر لیں. لیکن اگر وہ ہو جاتے ہیں دین آپ کے پاس کوئی بھی رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ دوبارہ صلح کریں یا آپ کی دوبارہ شادی ہو. میں نے سنا ہے، شاید غلط سنا ہو، اگر طلاق ہو جاتی ہے تو بیوی دوبارہ شادی اس صورت میں کر سکتی ہے، پہلے وہ دوسری جگہ شادی کرے، یہ بھی پھر ایک وہ ہے، ادھر ایک رات وہ گزاریں گے، پھر وہ یار میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا. اللہ اسے جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بڑا عجیب سا کنسیپٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر طلاق ہوگی تو پھر طلاق ہو گئی. ہاں یہ دوسری شادی کر کے اس کے ساتھ یہ اگر اسی نیت سے کرے کہ میں نے حلالہ کرا تو وہ غلط ہے. بچے کی زندگی کہاں دیکھتے ہیں رجب کے بیٹے کی طلاق کے بعد؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے. وہ بچہ دیکھے ابھی تو 6 مہینے ہوئے ہیں اسے دنیا میں آئے، اور ماشاءاللہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. باپ کا سایہ ہمیشہ ہر بندے پہ رہنا چاہیے، ماں کی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. دونوں کی لائف میں بڑی اہمیت ہے. اسی طرح جیسے یہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہوتی ہے نا، وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. باہر پھینکنا اور آکسیجن اندر لے کے جانا وہ بھی ضروری ہے. اسی طرح ماں باپ ہوتے ہیں. صبح سے ایک بڑا دل دہلا دینے والے ایک فوٹیج تصویر چل رہی ہے، بچے کے ہاتھ ہیں اور ایک ڈیورس کے کاغذ ہے. میرا کیا قصور تھا؟ نہیں دیکھیں، یہ دیکھیں میں نے پہلے دیکھا کہ اگر کوئی کسی کو طلاق دیتا نا تو اس لڑکی کی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی تھی کہ یار یہ کیا ہونے لگا میرے ساتھ، الرٹ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ دیکھیں بڑے وہ ویوز لینے ہیں، بچے کا ہاتھ بھی رکھنا ہے، اپنا بھی رکھنا ہے، پھر وہ ویوز لینے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے آج کل کی ماؤں کا، آج کل کی بیویاں یہ کہاں سے ہم نے امپورٹ کر لی ہیں. طلاق کے بعد کیا بچے کو ملنے دیں گے؟ رجب بٹ کہتا ہے کہ مجھے ابھی نہیں ملنے دے رہے، لوگ مل رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ایسی کی تیسی کسی کی نام ملنے دے. عدالت ہے، قانون ہے. اب باپ کا اتنا ہی رائٹ ہے جتنا ماں کا ہے. وہ بچہ لینے کے لیے کیس بھی کر سکتا ہے، بچے سے ملاقات بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا. اون اس کا سالہ وہ بھی محروم تھا، اب بچہ بھی محروم رہے گا والد کی. یہی تو مسئلہ ہے نا، وہ محروم رہا، اس نے کہا اب آگے بھی میں نے بھی محروم ہی رکھنا ہے. تو یہ یار اس کی اتنی کہ صحت ہے، یاد اندازہ لگائیں. وہ بیچارہ نا آندھی آئی ہو نا تو باہر نہیں نکلتا کہ یار کہتے میں کندھا جنا وجدا پھرا ہوا دے نال. دوسرا وہ گھر بلی پھری، اور میں نے اس نے بھی مشورہ دیا تھا کہ بھائی بلی آئے تو سب تو پہلے گھر وڑ جا، اگر تمہیں کوئی بلی چک کے لے گی تو پھر رجب کے نام لائے گا. تو یہ اسے سوچنا چاہیے یار، اپنی پہلے صحت پہ توجہ دے، تعلیم پہ توجہ دے، وٹامنس کی گولیاں کھایا کرے، پروٹین کی گولیاں کھایا کرے. یہ کون سے کاموں میں وہ لگ گیا ہوا ہے.